عمران خان حکومت کے تقریباً 1.5 سال بعد بھی ایک بہت اہم مسئلہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا بحران برقرار ہے، بلکہ اس میں اضافہ ہوتا نظر آیا ہے اور اس کا تعلق بجلی اور گیس کے نظام سے ہے، یعنی پاور سیکٹر ایک غیر اعلانیہ بہت بڑے بحران میں پھنستا جا رہا ہے، ایک دلدل ہے جس میں پاکستان کا پاور سیکٹر اترتا جا رہا ہے۔ پاکستان کی معیشت کے لیے، کاروبار کے لیے، ایک عام پاکستانی کے لیے، ایک عام کاروبار کرنے والے کے لیے، کارخانے دار کے لیے، ایکسپورٹر کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ بجلی کی چوری، نیپرا کے بے تحاشا مسائل، بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نااہلی کا خمیازہ پاکستان کے صارفین بھگت رہے ہیں، ایک عام پاکستانی بھگت رہا ہے، ایک کاروبار کرنے والا بھگت رہا ہے۔ بجلی چوری اور لائن لاسز یا ریکوریز نہ ہونے کے 24% نقصانات کا بوجھ عوام کو منتقل کر دیا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت پچھلے 1.5 سال میں گھریلو صارفین کی بجلی اوسطاً 30% مہنگی کر چکی ہے، جبکہ گیس کی قیمتوں میں 20 سے 140% تک اضافہ ہو چکا ہے، اور آپ کے سامنے مہنگائی ہے جو کہ اس میں ایک بڑا حصہ بجلی اور گیس کی ان بڑھتی ہوئی قیمتوں کا ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 3 سے 4 روپے یونٹ کے فیول کاسٹ میں بننے والی بجلی گھریلو صارفین کو 20 روپے اور کمرشل صارفین کو 25 روپے فی یونٹ تک فروخت کی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چوریاں ہوتی ہے، جو انیفیشنسیز ہے، جو انکمپیٹنس ہے، جو کرپشن ہے، وہ سب کا پیسہ مجھ سے اور آپ سے وصول کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ 1900 ارب روپے کے گردشی قرضے برقرار ہیں، یعنی کہ اتنی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، گیس کی قیمتوں میں اضافہ، یہ سب کچھ کے باوجود پورے خطے میں سب سے مہنگی بجلی، پورے خطے میں سب سے زیادہ گیس کی پرائسز، مگر اس کے باوجود گردشی قرضے ہیں کہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور اب وہ 2 خرب کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک عظیم بحران ہے، بہت بڑا بحران ہے جس کا حکومت کو سامنا ہے اور اس کے ذریعے پاکستانیوں کو سامنا ہے۔ توانائی کے شعبے کی ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا نے 3 ہفتے پہلے اپنی سالانہ رپورٹ میں انکشاف کیا کہ پچھلے مالی سال میں بجلی کی 10 تقسیم کار کمپنیز نے بجلی کی ترسیل اور تقسیم کے نقصانات اور کم وصولیوں سے قومی خزانے کو 123 ارب روپے کا نقصان پہنچایا۔ یو ایس ایڈ کے مطابق بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کے نقصانات 11% سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن پاکستان میں 10 ڈسکوز کے مجموعی طور پہ 24% لائن لاسز ہیں، جن میں پشاور کی پیسکو، پشکر کی سیسکو کے 37% تک لائن لاسز ہیں۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے یہ بات بھی پریشان کن ہونی چاہیے کہ اس وقت ضرورت سے کہیں زیادہ بجلی بن رہی ہے۔ بجلی استعمال میں آئے نہ فکسڈ کاسٹ اور کیپیسٹی پیمنٹ کی آڑ میں بجلی بنانے کے نجی کارخانوں یعنی آئی پی پیز کو ڈالر کے تناسب سے کم از کم 17.5% منافع دینا پڑتا ہے، اور آئی پی پی سے سردیوں میں 10,000 کے قریب میگا واٹ پاکستان بجلی استعمال کر رہا ہے، گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ 24,000 میگا واٹ بجلی لی جاتی ہے، مگر ادائیگی جو ہے وہ 30 سے 32,000 میگا واٹ کی ہم کر رہے ہیں۔ بحران ہے کہ جس کی کہ کوئی حد نہیں ہے، اور اس وقت یہ کیفیت جو ہے وہ یقیناً بے قابو ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس پورے موضوع پہ ایک بار پھر بات کرتے ہیں۔ آج ہم نے اس کے لیے دعوت دی ہے، پاکستان میں انرجی امور کے ایکسپرٹس ہیں، پہلے پلاننگ کمیشن میں انرجی ایکسپرٹ بھی ہوا کرتے تھے، انالسٹ جناب شاہد ستار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ شاہد ستار صاحب۔ یہ پچھلے 1.5 سال میں اگر ہم دیکھیں، جب کہ یہ حکومت میں تبدیلی آئی، یہ نئی حکومت آئی اور اس نے کہا کہ ہم اس انرجی کے شعبے پہ بہت زبردست تبدیلیاں لائیں گے، اس کو اگر ہم سموئیں تو اس وقت پاکستان کا انرجی سیکٹر جو ہے 2018 کے مقابلے میں کہاں کھڑا ہے؟ جی میرے حساب سے تو انرجی سیکٹر میں کوئی اصلاحات ہوئی ہی نہیں۔ سب سے پہلے تو اصلاحات یہ ضروری تھی کہ آپ کو ٹیرف سیٹنگ کا جو معاملہ ہے اس کو از سر نو دیکھنا پڑے گا، کہ آپ جو صارفین بل دیتے ہیں ان کو آپ جتنی کیپیسٹی ان یوزڈ ہے اس کا بھی چارج کر رہے ہیں، تو وہ اتنا زیادہ ٹیرف ہو جاتا ہے کہ وہ بھی کم استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ اس ٹیرف کو کم رکھیں اور زیادہ سے زیادہ صارفین کو دیں تو وہ جو کیپیسٹی چارج ہے وہ زیادہ صارفین کے اوپر بٹے گا تو کم ہو جائے گا۔ شاہد ستار صاحب، جب اتنی ہیوی کاسٹ ہو، جب اتنی لیکیجز ہو، جب اتنے تھیفٹ ہو، جب آپ کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ اس کی وجہ سے بڑھتا جا رہا ہو، اس وقت آپ کہاں سے ہمت کریں گے کہ ٹیرف کو کم کر دیں؟ وہ تو ایک مطلب اس کی ہمت کہاں سے آئے گی؟ اور پھر ابھی تو ہم آئی ایم ایف پروگرام میں، تو ہمیں تو کوئی لوگ آئی ایم ایف 1 منٹ میں ہمیں چھوڑ کے چلی جائے گی۔
دیکھیں آئی ایم ایف کو یہ غرض نہیں ہے کہ جی آپ نے ٹیرف کیا رکھا. آئی ایم ایف کو یہ غرض ہے کہ جی آپ نے کتنا اپنا خرچہ پورا کیا. اگر آپ زیادہ بجلی بیچ کے زیادہ خرچہ پورا کر سکتے ہیں بے شک کم ریٹس پہ, تو وہ آئی ایم ایف کو منظور ہے اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن بہرحال آپ اس چیز کو دیکھیں نا جی, 10,000 میگا واٹ اگر آپ استعمال کر رہے ہیں اور 30,000 میگا واٹ کی فکسڈ کاسٹ دے رہے ہیں, تو وہ لازماً وہ ٹیرف تو بالکل کسی کے اختیار میں نہیں ہوگا. اور لیکن شاہد ستار صاحب, اگر ہم ٹیرف کم بھی کر دیں تو جو چوری ہو رہی ہے, جو لیکیجز ہو رہی ہے, جو انیفیشنسیز ہے, جو انکمپیٹنس ہے, جو کرپشن ہے, وہ تو جاری رہے گی. یہ تھوڑی ہے کہ ٹیرف کم کر دیں گے تو لوگ جو ہیں وہ اب چوری چھوڑ دیں گے اور انیفیشنسیز اور لیکیجز اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. جی بجا فرمایا آپ نے کامران صاحب. بات یہ ہے کہ آپ کو سب سے ازسر نو یہ ضرورت ہے کہ جی آپ جو ڈسکوز ہیں ان کو آؤٹ سورس کر دیں, ان کو آپ پرائیویٹائز کرنے کی خواب چھوڑ دیں. پرائیویٹائز آپ نہیں کر سکتے, آپ اس کی مینجمنٹ کو آؤٹ سورس کر دیں, پرائیویٹ مینجمنٹ لے آئیں. اور اس کے جو حل ہیں وہ سارے ٹیکنالوجی میں موجود ہیں کہ آپ لائن لاسز کو کیسے کور کر سکتے ہیں, آپ پری پیڈ میٹرز لا سکتے ہیں, آپ خرچہ بھی ان صارفین سے ہی ریکور کر سکتے ہیں جن کی آپ خدمت کر رہے ہیں. پچھلے جو 1.5 سال ہے اس میں عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے تقریباً 112 ارب کی جو ہے وہ چوریاں روکی ہیں, ریکوریز کی ہیں, اور جو ہے وہ ہولز جو ہیں وہ پلگ کیے ہیں. ایویڈنس ہے اس کی؟ لیکن جی یہ جو ایویڈنس ہے یہ کاغذی ہے, اور جو میں نے کاغذات دیکھے ہیں اس کے مطابق تو امپروومنٹ بہت مارجنل ہے, اور اگر ہے تو, اور وہ اتنی مارجنل امپروومنٹ جس کو کہتے ہیں وہ ایک اسٹیٹسٹکلی پروون بھی نہیں کہہ سکتے. شاہد ستار صاحب یہ فرمائیے گا کہ گیس سیکٹر کی کیا پوزیشن ہے اس وقت, کیونکہ وہاں پر بھی ابھی 180% گیس جو ہے وہ بڑی ہے. اب اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ مزید بڑھانا ہے اس کی قیمتیں, اس میں مزید ٹیرف میں اضافہ کرنا ہے. تو یہ گیس سیکٹر کا پرابلم کیا ہے؟ ہم اتنی میسو LNG سپلائیز آ رہی ہیں ہمارے یہاں, اور یہ سب کچھ ہم اتنی مہنگی LNG خرید رہے ہیں, اس کے باوجود بھی ہمیں اس میں مزید قیمتوں میں اضافہ کرنا ہے. اس کی جڑ کیا ہے, اور یہ کیوں 1.5 سال سے جہاں تھا وہی کا وہی ہے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو LNG دنیا میں اس وقت $3 سے کم پہ مل رہی ہے. ہم جو قطر سے لے رہے ہیں وہ $8.5 پہ لے رہے ہیں, اور جو ہم نے اسپاٹ پہ خریدی ہے وہ بھی $6 سے اور زیادہ میں خریدی ہے. لیکن آج مل رہی ہے نا $3 پہ سر. یہ تو ابھی تھوڑے دنوں پہلے تو نہیں مل رہی تھی, اور اسپاٹ میں اور جو کنٹینیوس سپلائی ہوتی ہے اس میں ظاہر ہے کہ فرق تو ہوتا ہے. آپ ساری اپنی سپلائیز اسپاٹ پہ تو نہیں رکھ سکتے نا. جب معاہدہ ہوا تھا جب قطر کے ساتھ, اس وقت بھی پتا تھا کہ یہ قیمتیں بے حد گریں گی, اور آگے جو گلٹ آنا تھا وہ سب کو نظر آ رہا تھا سوائے ہمارے حکمرانوں کو. بہرحال وہ تو اپنی جگہ, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جی پاکستان میں جو ایکسپلوریشن ہونی چاہیے تھی ہماری ڈومیسٹک گیس کی ڈسکوریز کے لیے وہ نہیں ہو رہی. اور اس میں سب سے بڑا انڈیکیٹر اس چیز کا یہ ہے کہ جی جہاں 26 فارن آئل کمپنیز کام کرتی تھیں آج سے 10 سال پہلے, آج 3 فارن آئل کمپنیز پاکستان میں کام کرتی ہیں. یہ تو دیکھیں ایک آپ کو ایک واضح پیغام ہے کہ جی آپ کے جو حکومت ہے یا آپ کی منسٹری جو ہیں وہ ٹھیک کام نہیں کر رہی, کیونکہ وہ ایڈمنسٹریشن ٹھیک نہیں کر رہی. بہت شکریہ جناب شاہد ستار ہمارے ساتھ موجود ہیں, انرجی امور ایکسپرٹ, اور ہم نے آپ کو ایک سنیپ شاٹ دیا ہے کہ کتنا برا حال ہے, کتنا بڑا بحران ہے جو ہمارے انرجی سیکٹر میں یعنی کہ بجلی اور گیس کے سیکٹر میں اس وقت ہمارا پیچھا کر رہا ہے.